अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज सबसे पहले बात करते हैं जी, सिटी कोर्ट कराची में एक वाकया पेश आया जहां यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद किया गया। वकला की जानिब से अहाता अदालत में रजब भट्ट को थप्पड़ मारे गए, खींचातानी हुई, उनसे उनकी शर्ट भी फट गई और वीडियो में देखा जा सकता है कि वकला के एक ग्रुप ने अचानक इन पर हमला किया और बाद में वकला ने कहा कि रजब भट्ट ने एक वीडियो में वकला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और कहा था कि वकील जो हैं वो मौसमी डड्डू की तरह निकल आते हैं। मतलब उन्होंने लाहौर के एक वकील के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे और वो वकील भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि अदालत के हाथे में इस तरह का तशद्दुद किया गया, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। और इसके बाद रजब भट्ट के वकील मियाँ अली इशफाक और मुखालिफ वकील के दरमियान बहस मुबाहिसे की वीडियो भी मंजर आम पर आई, जिसमें दोनों के दरमियान शदीद तलख कलामी भी देखी गई और मियाँ इशफाक ये कहते हुए नजर भी आए कि तुम लोग बदमाश बने हुए हो, अगर रजब भट्ट ने कोई ऐसी बात कह दी थी तो इसके खिलाफ आप अदालत से रुजू करते या कानूनी कार्रवाई करते। और ये भी कहा कि तुम लोग वकला बरादरी के लिए बदनामी का बायस बन रहे हो। अदालती कार्रवाई इसके बाद मुख्तसर रही, जिसके बाद जख्मी यूट्यूबर को अदालती अहाते से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। करीबी ज़राए के मुताबिक रजब भट्ट की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, ताहम इन्हें मजीद तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया और पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और अदालती अहाते में लगे कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा रही है और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का ये भी कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर वकला ने ही कानून हाथ में लिया है। मियाँ इशफाक की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वकील होते हुए कानून को इस तरह वकला की जानिब से हाथ में लेना जो है वो कोई दुरुस्त अमल नहीं है और वो भी अहाता अदालत में वकला को चाहिए था कि अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो वो कानून के मुताबिक कानूनी रास्ता इख्तियार करते, या ये कोई जो है वो आप कह लें कोई अच्छा जेस्चर नहीं था जो वकला की जानिब से ये इकदामात किए गए। अफ्रीकी मुल्क है घाना, वहाँ से खबर शामिल करते हैं और यहाँ पर आप कह लें कि एक शख्स ने घाना में नबूवत का दावा किया था, झूठा दावा किया था और दुनिया के खात्मे की पेशगोई भी की थी और इस शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम एमोबा नो है और इसने दावा किया था कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया एक शदीद तूफानी लपेट में आ जाएगी और वो लोगों को बचाने के लिए लकड़ी की कश्तियां तामीर कर रहा है। इसने ये भी दावा किया था कि इस दिन सिर्फ वही लोग महफूज रहेंगे जो उस दिन कश्तियों में सवार होंगे, बाकी सब लोग जो हैं वो मारे जाएंगे और इसकी ये पेशगोई थी। इसके बाद सैकड़ों इसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कश्तियों में सवार होने के लिए प्री बुकिंग भी करवा रखी थी और इसके लिए लोगों ने अपनी जायदादें तक भी फरोख्त कर दी थी और इस झूठे नबी को करोड़ों रुपए भी दिए गए थे लोगों की जानिब से इन कश्तियों में सवार होने के लिए या इनको तैयार करवाने के लिए। अच्छा जी, इसने अपने फॉलोअर्स को यह भी कह रखा था कि इस मामले को खुफिया रखना है, लेकिन 25 दिसंबर को जब दुनिया में कोई तब्दीली नजर नहीं आई तो इसका राज फाश भी हो गया और फॉलोअर्स ने खुद ही इसकी बनाई हुई कश्तियां जो हैं वो जलानी शुरू कर दी। जब कश्तियां जलने की वीडियोज इब्तदाई तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो इंतजामिया ने इस बात का नोटिस लिया और मामले की छानबीन की तो फिर ये हकीकत भी सामने आ गई। साथ ही इस शख्स को मर्सिडीज में घूमते हुए भी देखा गया, इसकी वीडियो भी वायरल हुई और इस मर्सिडीज की कीमत $90,000 बताई जा रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसके जो फॉलोअर्स थे उनकी भी आंखें खुली और फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और 25 दिसंबर को दुनिया तबाह होने का जब कोई वाकया सामने नहीं आया तो इसने ये कहा कि दुनिया की तबाही जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निजात मिल सके और इसके लिए इसने ये भी कहा कि लोगों को ज़्यादा कश्तियों में सवार करने के लिए ज़्यादा कश्तियाँ तैयार की जा रही हैं। अब बात करते हैं जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर की, जो कि मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, अगर ओवरऑल बात करें तो सुहेल अफरीदी का जो दौरे का बुनियादी मकसद था वो स्ट्रीट मूवमेंट था और इसके साथ ही उन्होंने पंजाब असम्बली का भी दौरा किया, लाहौर हाई कोर्ट में वकला से मुलाकातें की, खिताब किया और फिर सीनियर सहाफ़ियों से भी उन्होंने गुफ्तगू की और पार्टी लीडर्स के घरों का भी दौरा किया। ज़मान पार्क में भी वो इमरान खान की बहनों से मिलने के लिए गए। अच्छा जी, अगर इस दौरे को देखें तो ये पहला विजिट था इनका लाहौर का, या आप कह लें कि जो स्ट्रीट मूवमेंट पीटीआई की जानिब से चलाई जा रही है तो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर इनका ये पहला दौरा था। वो लाहौर की सड़कों पर निकले भी, फूड स्ट्रीट में भी गए, वहाँ खैर लाइट भी बंद हुई और पुलिस ने जो है वो लोगों को मुंतशर भी किया, ये भी वीडियोस हमने देखी। और इसके अलावा जो साफ़ियों के सवालात थे इन पर भी काफ़ी बहस हो रही है कि ये सवालात जो मंशियात के मुतल्लिक किए गए वो होने चाहिए थे या नहीं, फिर इनके जवाबात भी दिए गए और पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह
کے حالات ہیں ان میں سہیل آفریدی کا یہ دورہ اس حد تک کامیاب ضرور ہے کہ چلیں کوئی لاہور میں نکلا تو صحیح اور کوئی تھوڑی بہت موومنٹ ہمیں ضرور نظر آئی، لیکن سٹریٹ موومنٹ کو لے کر اگر کہا جائے کہ یہ بہت کامیاب تھی تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اعلانیہ کی گئی تھی اور پکڑ دکڑ بھی ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کو سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا گیا اور ان کو کوئی روک بھی نہیں رہا تھا سڑکوں پر کھڑے ہونے سے، اور لوگ سڑکوں پر نکلے۔ لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کو موقع ملا تھا کہ وہ عوامی ری ایکشن دکھائے، لیکن وہ ری ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا۔ دوسرا جی، سوالات کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ چند صحافیوں کی جانب سے سوالات ایسے کیے گئے جو کہ غیر مناسب تھے، یا وزیر اعلیٰ نے خود بھی ایک سوال پر کہا کہ سوالات جو ہیں وہ واٹس ایپ پر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سوالات تو ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ پر آئے بھی ہوں، لیکن وزیر اعلیٰ کو ان کا جواب جو ہے وہ تحمل سے دینا چاہیے تھا اور ٹیکل کرنا چاہیے تھا ان تمام تر سوالات کو۔ باقی جہاں تک بات ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، تو ایسا نہیں تھا کہ سہیل آفریدی کو کہیں جانے سے روکا گیا ہو، اور یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو چند دن پہلے لاہور آئے تھے اور بڑے آرام سے وہ گلیوں میں گھومتے رہے، لیکن یہاں یہ بھی بات درست ہے کہ اس طرح لوگوں کے ہجوم میں وہ نہیں گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں جس کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی تھی، اور یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اوورآل میں اس کو کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ضرور کی ہے لاہور میں۔ لوگ بے شک تھوڑی تعداد میں باہر نکلے، لیکن نکلے صحیح، اور دوسری یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی کہ صوبوں کے جو آپس میں تکرار ہے اس پر پرہیز کرنا چاہیے تھا دونوں صوبوں کی لیڈرشپ کو، صوبائیت کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے، اور اس سے جو تلخیاں ہیں وہ بڑھیں گی اور چیزیں کسی اور سائڈ پر بھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ جو کمی ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے دونوں اطراف سے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں بسنت کی، اور اس کی تاریخ سامنے آ گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت کا انعقاد جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور کی حدود میں صرف بسنت ہوگی، اور اس کی تاریخ ہوگی 6، 7 اور 8 فروری، اور نوٹیفیکیشن کے تحت پتنگ بازی کو سخت حفاظتی اقدامات اور شرائط کے ساتھ مشروط اجازت دی گئی ہے منانے کے لیے، اور پتنگ بازی کا سامان جو ہے اس کی ترسیل اور ذخیرہ کرنے کی اجازت 30 دسمبر سے 8 فروری تک ہوگی، اور ڈور کی آن لائن رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے، اور انتظامیہ کے مطابق پتنگوں کے سٹاک، فروخت اور ترسیل سے متعلق مکمل ریکارڈ رکھنا لازمی ہوگا، اور جو کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن میں کام کریں گے، اور شہریوں کو پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کے لیے 1 فروری سے 8 فروری تک کا وقت دیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن میں پتنگ اور گڈے کے سائز کے حوالے سے بھی مقرر کر دیے گئی ہیں ڈائمینشنز۔ زیادہ سے زیادہ چوڑائی 35 انچ اور لمبائی 30 انچ ہوگی، اور گڈے کی چوڑائی 40 انچ اور لمبائی 34 انچ ہونی چاہیے۔ حد سے بڑے سائز کے پتنگوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈور صرف کاٹن مواد سے تیار ہوگی، اور اس پر 30 سے 35 ماشے شیشے کا مانجا لگانے کی اجازت ہوگی۔ ڈور صرف پنے کی صورت میں فروخت ہوگی، چرخیاں استعمال کرنے پر سخت پابندی ہوگی، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پسند کے دوران ضلع لاہور میں چلنے والی تمام موٹر سائیکلز پر حفاظتی تار لگوانا لازمی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے، اور ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا ہے کہ انسانی جانوں کا تحفظ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ممنوعہ ڈور کے استعمال سے روکیں، اور ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اچھا جی، پنجاب حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال جو بسنت ہے وہ لاہور میں صرف منائی جائے گی۔ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو اگلے سال ہو سکتا ہے کہ دیگر اضلاع میں بھی منائی جائے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں اچھا جیسچر ہے، پازیٹیو جیسچر ہے اس حوالے سے کہ ڈور کے اوپر جو لمیٹیشنز لگائی گئی ہیں کہ صرف جو سوتی ڈور ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ جو دھاگے والی ڈور ہوتی ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو مانجا یا عام زبان میں اس کو پنجابی میں نڑا بھی کہتے ہیں، وہ لگانے کے لیے بھی جو ہیں وہ ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں کہ تیز شیشے کا جو ہے وہ مانجا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ کیمیکل ڈور یا پلاسٹک کی جو ڈور ہے اور جو دھاتی ڈور ہے وہی زیادہ انسانی جانوں کا نقصان یا اس سے ضیاع ہوتا ہے، اور اگر ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ منائی جاتی ہے بسنت، اور ظاہر ہے کہ اس میں صرف اور صرف یہ مانجے کا استعمال کیا جاتا ہے،
پاکستان میں کیونکہ دھاتی ڈور استعمال ہونے لگ گئی تھی اور کیمیکل ڈور استعمال ہونے لگ گئی تھی یا پلاسٹک کی ڈور استعمال ہونے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ جو نقصان ہوتے تھے، خاص طور پہ بجلی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے تھی کہ دھاتی ڈور کی وجہ سے تاریں آپس میں ٹکرا جاتی تھی، ٹرانسفارمرز اڑ جاتے تھے، واپڈا کا نقصان ہوتا تھا اور اسی طرح قیمتی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا تھا۔ تو اس دفعہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک جیسچر کے طور پر لاہور میں منائی جا رہی ہے ابتدائی طور پر، اور پھر اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی اس کو منایا جائے گا۔ اور بسنت کیونکہ ایک آپ پورا کہہ لیں کہ تہوار ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ لاہور میں اس کو بڑے بھرپور طریقے سے کسی دور میں منایا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے ٹورزم کو بھی جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان میں ایک توجہ ضرور ملتی تھی، لیکن اس کے بند ہونے سے ظاہر ہے کہ پتنگ بازی کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی نقصان ہوا اور ساتھ ہی پاکستان میں ٹورزم کو بھی نقصان ہوا۔ لیکن اس میں وہ بات بالکل درست ہے کہ جس کھیل میں یا جس تہوار میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو اسے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ منانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جو تجربہ ہے وہ کامیاب رہے، اور پاکستانی جو ہیں ان کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے، ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ مکمل طور پر کسی بھی ایسی چیز کو یا آپ کہہ لیں کہ دھاتی ڈور کو یا کیمیکل ڈور کو استعمال نہ کریں، تاکہ یہ جو تہوار ہے یہ مستقبل میں بھی منایا جا سکے، اور عام طور پر بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کو پتنگ بازی کا یا پتنگ اڑانے کی جو ہے وہ اجازت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مکمل تفصیلات جو ہیں یا بروقت ڈیٹیلز جو ہیں ہمارے چینل پر آنے والی ہے وہ آپ کو مل سکا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔